अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ह्यूमन राइट्स के हवाले से आपके सामने मुख्तलिफ नोयत के केस पेश किए गए, जिसमें मेन जो हमारा था, आगाज़ के अंदर से ही हमने जो आगाज़ जो किया था अपने इस चैनल के हवाले से, तो उसमें मौजू जो था ह्यूमन राइट्स का था। मोटिवेशनल के हिसाब से भी है। दूसरा मौजू कि किस तरीके से लोगों को इंस्पायर किया जाए, इखलाकी तौर पर किरदार साजी किस तरह की जाए, अपने तमाम एक माशरे के अंदर एक मस्बत रवैये को किस तरह अपनाया जाए, ताकि इस तरह जो आजकल के हालात के अंदर जो बेचैनी है या माशरे के अंदर जनरली जो मौजूद पहले भी थी, अब भी हैं, आगे भी रहेंगी, उसके हिसाब से कैसे इंस्पायरेशन पैदा की जाए और मस्बत सोच को अपनाने के मुख्तलिफ लेसन्स मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए से या मोटिवेशन स्पीकर्स के ज़रिए से आपके सामने गाए बगाए पेश होते रहते हैं। आप अपने तौर पर देखते होंगे। तो मेरा आगाज़ भी यही था कि माशरे की भी सुधार के लिए इखलाकी तरबियत के हवाले से भी इसको मौजू बनाया जाए। फिर इसके साथ साथ बच्चों की रहनुमाई की जाए पेरेंट्स के ज़रिए से, और यूथ को भी आगाही दी जाए कि अपने कैरियर के हिसाब से अपनी इकॉनमी को किस तरह स्ट्रांग करना है, घरेलू या माशी हालात को किस तरह स्ट्रांग करना है। अब आता हूँ मैं असल मौजू की तरफ, जो मैंने ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात की। उसमें सबसे पहले हमने PTCL का मौजू बनाया, फिर उसके बाद मुख्तलिफ दोस्तों से जैसे जैसे चैनल के ज़रिए आगाही हुई या पर्सनल इंटरेक्शन के ज़रिए से मालूम हुआ, उसमें क्या था, बैंक्स हैं और मुख्तलिफ दूसरे अदारे हैं। फिर बाद में रिसेंटली जब मैंने वीडियो अपनी पेश की ह्यूमन राइट्स के हवाले से, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, तो उसमें PIA के कुछ दोस्तों ने हमें आगाही दी कि उनके साथ भी ऐसे हुआ है। आप सबकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन इस तरीके से मैं चाहता हूं कि जितनी भी माशरे के अंदर नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उसकी आगाही माशरे को भी दी जाए और गवर्नमेंट को भी दी जाए, और जितने बरसरे इक़्तिदार ताकत और क़ुव्वत रखने वाले हमारे अदारे हैं उनको भी दी जाए, और सियासी तौर पर भी दी जाए। यानी मुकम्मल एक माहौल के हिसाब से एक अच्छे अंदाज से बताया जाए कि वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हमारे अंदर कमियाँ हैं, उनको हमने किस तरह ठीक करना है। अब आता हूँ मैं दोबारा, मैंने जो मौजू ह्यूमन राइट्स के हवाले से PTCL का जो मौजू बनाया, उसमें मुख्तलिफ दोस्तों की तरफ से आगाही हुई। फिर इसी तरीके से कोर्ट केसेस के हवाले से क्लासिफिकेशंस बताई, उनकी कैटेगराइजेशन की कि इसके अंदर क्या क्या ज़्यादती हुई हैं और इसके अंदर किस तरह अदालत के ज़रिए से मुलाजमीन के हक़ में फ़ैसले आए। अब एक और चीज़ इसमें मैं आपके सामने बड़ा अहम नुक्ता रखूँगा। मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ के अंदर थोड़ा सा इशारा किया था, लेकिन अभी मैं ज़रा बड़े खुले अंदाज से आपके सामने ये वज़ाहत पेश करना चाहता हूँ। जब भी कभी किसी किस्म का सौदा करें, एक तो हम मुलाजमत के हिसाब से बात कर रहे हैं, मुलाजमत के अलावा भी आप ज़िंदगी में कई काम करते हैं, कई ऐसी ख़रीदो फ़रोख्त वाली चीज़ें करते हैं, और उसमें आपकी बाकायदा एक अंडरटेकिंग होती है कि जिससे आपने माल ख़रीदा या आपसे किसी ने ख़रीदा, उसमें पहले एक हम आहंगी और इत्माद की फ़िज़ा पैदा की जाती है। यानी उस जो भी चीज़ हमने करनी है उसमें एतमाद का रिश्ता पैदा करना है, फ्रॉड का नहीं करना। लेकिन हमारे इस जो अदारों के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ, पहले नंबर पर तो मैं PTCL यानी TNT डिपार्टमेंट की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो बात करूँगा, ये कह रहे हैं कि जी VSS 2008 के अंदर मुलाजमीन ने रजामंदी का इजहार किया। बात यह है कि उसके लिए एक फ़िज़ा बनाई गई थी, लेकिन पीछे से मुलाजमीन को नहीं इल्म था कि हमारे साथ बहुत बड़ा एक फ्रॉड या धोखा किया जा रहा है। उस मौके के ऊपर अगर ये मालूमात हमें मिलती, यानी डॉक्यूमेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये डॉक्यूमेंट छुपाए गए थे, और हमारे साथी अपने परेशानियों के शिकार थे, वो भी मुंतशिर थे। उस वजह से कोई यकसुई या मरकजियत वाली सोच पैदा नहीं हुई, और हर एक ने अपने अपने अंदाज से अपने हकूक़ को बहाली के हवाले से अदालतों से रजू किया, या मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ अदारों या ज़ाती किसी कॉन्टेक्ट के ज़रिए से रब्ता किया कि हमारे हकूक़ बहाल हो सके। बाज़ में कामयाबी हुई, बाज़ में कामयाबी नहीं हुई। जिसमें कामयाबी हुई उसके अंदर भी PTCL मैनेजमेंट ने जो है एक धोखाधड़ी का इर्तिकाब किया और कर रही है। अब इसमें सबसे बड़ा बेहतरीन जो मौजू और इंतहाई इफेक्टिव, इंतहाई
قابل عمل جو ہے چیز قانونی طور پر یہ گرفت میں اگر پی ٹی سی ایل آ سکتی ہے تو وہ دھوکہ دہی کے کیسز کے حوالے سے ان پر دفعہ جو دھوکہ دہی کی ہے 420 کی ہے، فراڈ کی ہے، اس حوالے سے اس کیس کو اگر ایک اس کے اوپر پوائنٹ اٹھا کر اس کی آگاہی دی جائے، جو کہ ہم نے کسی بھی عدالتی کیس کے اندر یہ چیز نہیں دیکھی گئی کہ جی ہم سے حقائق چھپائے گئے یا ہمارے ساتھ فراڈ کیا گیا، قانونی طور پر میں جو بات کر رہا ہوں۔ پھر اس میں ایک سکم یا ایک جو ہے دوسرے الفاظ میں آپ کہیں کہ پیچیدگی یہ پیدا کی جاتی ہے کہ یہ ٹائم بارڈ، بھائی جب فراڈ کا پتہ چلے گا تو پھر آدمی چلائے گا نا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ بات یہ ہے اصل میں چیز کیا کہ ہمارے ساتھ جو فراڈ ہوا اس کے اندر پچھلی ویڈیوز میں آپ اٹھا کر دیکھیے جو میں نے ابھی ریسنٹلی جو ریلیز کی ہیں، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر پی ٹی سی ایل واقعی وی ایس ایس دینا چاہتی تھی، پہلے تو آپ قانونی طور پر دیکھیں کہ اس کی ویلیڈیٹی کتنی ہے، وہ تو ویلیڈیٹی ہے ہی نہیں، ری آرگنائزیشن ایکٹ میں ذکر ہی نہیں۔ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں، جب وی ایس ایس دینی تھی اور اس کے اندر جو پروگرام بنائے، اس ہر وی ایس ایس کے اندر مختلف نیچرز کی آفرز دی گئی، یعنی 2008 میں جو نہیں دی گئی وہ آگے دی گئی کہ جی میڈیکل اور دوسری فیسلٹیز لیں گے تو پینشن کی یہ شرائط ہوں گی، یکمشت پینشن لیں گے تو یہ ہوگی، اور اگر آپ تمام حقوق کے ساتھ لیں گے تو اس میں یعنی سب میں کمی بیشی یا جو بھی آفرز تھی وہ کی گئی۔ جبکہ وی ایس ایس 2008 میں تو ٹوٹلی فراڈ والی کیفیت تھی، کیا ڈاکومنٹ آپ سے اور ہم سے چھپائے گئے، اور اس میں اگر کلیئرلی بتایا یہ جاتا کہ جناب ہم وی ایس ایس کا پروگرام بنا رہے ہیں، پہلے اس پر سیشنز کیے جاتے، اس میں باقاعدہ مختلف سیمینارز کے حساب سے کہ جی ہم وی ایس ایس انٹروڈیوس کر رہے ہیں اور اس کے حوالے سے آپ کی بہتری کے لیے ہم یہ پیکیجز لا رہے ہیں۔ یہ تو آپ لوگوں نے کیا نہیں، جو بھی کیا ڈاکومنٹری طور پر کارسپونڈنس کے حوالے سے کیا، ڈاکخانے کی صورت میں نیچے ملازمین کو دیا کہ جی اس پر عمل کریں۔ اب بات ساتھ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ جی اس میں خوف و ہراس بھی پیدا کیا گیا۔ پھر ایک اور یعنی جو پی ٹی سی ایل مینجمنٹ موجودہ ہے، اس نے فراڈ یا ہر دفعہ سٹیجز بدل کر اپنے عدالتوں کو بھی گمراہی کا شکار کیا۔ یہ عدالتیں خود اس کے اندر انوالو ہوئیں اور انہوں نے میرٹ پر فیصلے نہیں کیے، تحقیقی انداز سے انویسٹیگیشن کرتے عدالتی نظام کے حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں، تو پھر یہ پیچیدگیاں نہ آتی۔ جتنی پیچیدگیاں اب بھی ہیں اس کے باوجود اگر ان پر عمل نہیں ہو رہا عدالتی فیصلوں کے باوجود بھی، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پی ٹی سی ایل مینجمنٹ خود مجرم ہے۔ وہ پھر ایک بڑی عیاری کے ساتھ ریویو پٹیشن جب کبھی کسی ملازم کے حق میں ہو جاتا ہے تو پھر ریویو پٹیشن میں چلے جاتے ہیں۔ عدالت یہ کیوں نہیں کرتی کہ یہ فیصلہ جب ہو چکا ہے فائنل، اس کے اوپر عمل ہوگا اور اتنے دن کے اندر آپ دونوں پارٹیاں پیش ہوں۔ اور سب سے بہترین چیز یہ تھی کہ عدالت جب اس کو ریویو کرتی، عدالتی یعنی قانونی طور پر، تو اس کو ریویو کرتی کہ بیسک اس کا سٹرکچر کیا ہے پرائیویٹائزیشن کا، اور اس کے اندر ان کو تحفظ کیا دیا گیا۔ جب عدالت یہ کہ نہیں جی جج صرف اور صرف قانون دیکھتا ہے، قانون دیکھنے کے تقاضے بھی تو ہیں، وہ تقاضے کیوں نہیں پورے کیے گئے؟ پھر جو گھڑی گھڑی چیز ہے، جو وکیل اگر پی ٹی سی ایل کی طرف پیش ہوا، اس نے جو چیز دعویٰ کیا، اس دعوے کی تصدیق کرنے کے لیے اوور آل پورا ایک انکوائری کمیٹی عدالتی انداز سے بنائی جاتی اور اس پر انویسٹیگیشن کی جاتی۔ اسی طریقے سے نیب نے جب اتنے بڑے بڑے کیسز الٹے سیدھے جو بنائے تھے، ہم ابھی اس معاملے میں زیادہ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ میڈیا کے ذریعے سب کو آگاہی ہے کہ کس طرح کے کیس بنے تھے اور کس طرح کیس بنتے ہیں۔ ہم صرف اور صرف فوکس اس وقت کر رہے ہیں ملازمین کے ساتھ جو فراڈ بازی کی گئی، جب دھوکہ دہی کی جائے، حقائق چھپائے جائیں، تو سیدھی سی بات یہ ہے عدالت پھر بلائنڈ ہے یا اندھی ہے جس نے میرٹ پر فیصلے نہیں کیے۔ اس کو چاہیے تھا کہ بنیادی جو انسانی حقوق ہیں پینشنز کے حوالے سے، وہ ان ملازمین کے بحال کیے جاتے اور باقاعدہ اس پر انویسٹیگیشن کی جاتی۔ دھوکہ دہی والا کیس بڑا سٹرانگ بنتا ہے، اس میں ایویڈنسز ثابت ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے پی ٹی سی ایل کے ملازمین
اور اس طرح دوسرے اداروں میں بھی جو شکار ہوئے ہیں ان سب کے حق میں فیصلے آ سکتے تھے اور انصاف کا بول بالا ہو سکتا تھا. اور اس میں سب سے بڑا جو مذائقہ خیز جو چیز ہے، عدالت جو ہے جو فیصلے کر رہی ہے وہ تو میں نے بتا دی. گورنمنٹ بالکل خاموش ہے. سیاسی طور پر جب کسی سے ملاقات ہوتی ہے وہاں بھی کوئی پراپر رزلٹ نہیں آتے. جب عدالتی طور پر ہوتا ہے تو عدالت کے بارے میں تو آپ کو بتا دیا. اسی طرح محکمے سے مراد یہ ہے آئی ٹی ٹیلی کام جو ہمارا منسٹری ہے اس کے جو سیکٹری ہیں وہ رٹی رٹائی بات کہتے ہیں کہ جی بڑے شاندار پیکج دیے تھے. آپ پیکج کو اٹھا کر تو دیکھیے کہ پیکج میں ہے کیا. جو چیز ہماری تنخواہوں کے بیچ میں جب ہم ملازم کی حیثیت میں تھے اس میں جو کٹوتی ہوتی تھی وہ ہمیں پے کی گئی، پلس مائنس کر دے دیا گیا. لیکن جو ایگریمنٹ ہے ایگریمنٹ کے حوالے سے اس پر ابھی بھی صحیح عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس میں جو سب سے زیادہ زیادتی ہوئی ہے وہ ان سے ہوئی ہے جو 10 سال کی سروس رکھنے کے باوجود بھی ان کو پینشن نہیں دی گئی، اور انہوں نے جو من مرضی کے ساتھ 20 سال کی کنڈیشن اپنے طور پر جو کی تھی جو سراسر غیر قانونی ہے اور عدالتی طور پر اس کو غیر قانونی کہا گیا ہے، اس کے ذریعے سے جن کی سروس 18 سال 19 سال 17 سال 10 سال یعنی اس طرح مختلف، یعنی 10 سال سے شروع ہو کر آگے کی طرف لیکن 20 سال سے اگر کم ہو رہی ہے ان کو پینشن نہیں دی گئی. اور کئی لوگوں کی پینشن جن کی 22-23 سال یا زیادہ سروس بنتی تھی ان کی بھی اس کے اندر کٹوتی کر کچھ کو پینشن دے دی گئی، کچھ کو پینشن نہیں دی گئی. کچھ کے حق میں فیصلے آئے کسی کے اور کچھ کے مخالف میں آئے. یعنی ایک کیٹیگری نہیں ہے جو عدالتوں کے حساب سے فیصلے ہوئے ہیں، ایک ہی نوعیت کا کیس، اور عدالت جو ہے کسی میں فیور دے رہی ہے اور کسی میں ملازمین کے خلاف جا رہی ہے. اسی طریقے سے جو میری نظر میں ہے یہ سارا سر اور صاف دھوکہ دہی کا کیس بنتا ہے. اس پر عمل کریں گے تمام ساتھی تو پھر جا کر ہمیں حق بھی ملے گا، انصاف بھی ملے گا اور اس پریشانی سے ہمیں چھٹکارا بھی ملے گا. اس میں گورنمنٹ کو خصوصی طور پر سوچنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. آخر میں اجازت چاہوں گا اور اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچ اور سمجھ اور عدل و انصاف فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.